اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کوئی من گھڑت بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی داستان کسی نبی کی اللہ رب العزت نے اگر قرآن میں ذکر کی ہے، بیان کی ہے، تو ہر قصے میں، ہر داستان میں ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے، نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور دنیا کا فانی ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی بہت سارے اسباب مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا، اللہ نے حکمرانی عطا فرما دی، پورے مصر پر آپ کا قبضہ ہے اور آپ پورے مصر کو اپنے اخلاق سے متاثر کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو حکمت اور دانائی اور سمجھداری اور عقل مندی عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے آپ مصر کو چلا رہے ہیں، وہاں کے نظم و نسق کو آپ چلا رہے ہیں، لوگ آپ سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور پھر خصوصی طور پر جب قحط کے سال تھے تو مصر، باہر کے ملکوں کے لوگ بھی وہاں سے غلہ لینے کے لیے آتے۔ یہی آواز کنعان میں پڑ گئی، شام میں پڑ گئی، اردن میں پڑ گئی، لوگ غلہ لینے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، جی ملک مصر کا بادشاہ بڑا کریم بادشاہ ہے، وہ اس حال میں بھی غلہ دے رہا ہے کہ جب کہیں سے بھی غلہ نہیں مل رہا۔ تو لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے، سب کو جان پیاری تھی، زندگی پیاری تھی۔ یہی آواز کنعان کی بستی میں لگتی ہے اور اس گھرانے میں بھی آواز چلی جاتی ہے جو گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے، خاندان نبوت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ۔ وقت بیتتا گیا، گزرتا گیا، اور بھوک غالب آ رہی ہے، غربت غالب آ رہی ہے، اور تنگی غالب آ رہی ہے، سخت حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، ایک بار گئے، دوسری بار گئے، تو دوسری مرتبہ بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ساتھ روک لیا کہ میں ایسے کروں گا، یعنی یہ دونوں میں بات پہلے سے ہی طے ہو گئی تھی کہ ایسے یہ معاملہ ہوگا کہ پیالہ تیرے سامان کے اندر رکھا جائے گا اور اس بہانے سے میں تجھے روکوں گا۔ یہ چوری نہیں تھی، لیکن ظاہراً لوگوں کو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ چوری کی گئی ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ ایک نگران نے آواز لگائی، یا ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم نے چوری کی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو یہاں پہ آئے ہیں جو ہے اپنے ضرورت کے لیے آئے ہیں، ہم تو حالات کے ستائے ہوئے ہیں، ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں، ہم کیسے زمین پر فساد برپا کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب تلاشی لی گئی تو وہ پہلے سے بنایا ہوا پلان اور منصوبہ تھا۔ جب آخر میں حضرت بنیامین کی تلاشی لی تو وہاں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ وہ سونے کا پیالہ تھا، اس میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ پہلا بادشاہ اس میں شراب پیتا تھا، دودھ پیتا تھا، پانی پیتا تھا، لیکن موجودہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو گندم کے ماپنے کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ تو پیالہ نکلا تو سزا مقرر یہ ہوئی کہ بھئی اس نے چوری کی ہے، لہٰذا یہ اب نہیں جا سکتا، یہ یہی رہے گا۔ باقی بادشاہ کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے یہودا نے کہا کہ بھئی دیکھو اس کی جگہ پر ہمیں رکھ لو، مشورہ کر کے ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم سے پہلے ایک اور بھائی ہمارا بچھڑ گیا تھا، اس کا نام یوسف تھا، جنگل میں گیا، بھیڑیا کھا گیا، یوں اس نے کہانی بنائی، خیر وہ بھی بچھڑ گیا، ہم تو دکھوں کے مارے ہیں۔ تو کہنے لگا اپنے بھائیوں سے تم چلے جاؤ، میں اپنے ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا، اب کس حال میں سامنا کریں گے، ہم تو قسمیں دے کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جا نہیں سکتا، لہٰذا مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں جاؤں، یا تو ابا جی راضی ہو جائے یا پھر میری یہیں پہ موت آ جائے، میں واپس نہیں جانے والا۔ خیر
یہ اب 9 بھائی چلے گئے، یہودا وہیں پہ رہ گیا مصر میں کہ میں نہیں جا سکتا۔ اب جب ابا جی کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے تو چوری کی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اس وقت بڑا دکھ لگا، اور آپ نے بتایا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہی کام ہے، تم نے اپنے نفسوں میں یہ گھر لیا ہے، لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ خیر آپ جو ہے بیٹوں سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر اب 40 سال کے بعد آج پھر یوسف علیہ السلام کا نام آج اونچی آواز سے لے رہے ہیں، اور اس قدر بلند آواز سے لے رہے ہیں کہ اولاد جو تھی وہ کہنے لگی اے ابا جی تذکرو، اے ابا جی آپ اتنا یوسف کرتے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے آپ اس کے غم میں گھل جائیں گے کہ آپ کی ہلاکت یہ کہیں آپ فوت ہی نہ ہو جائیں، اتنا آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین۔ تو اب ابا جی نے کہا، بابا جی نے کہا اے بیٹو میں شکایت تم سے تھوڑا کر رہا ہوں، دکھی بندہ جب دکھ میں ہو اور اسے کوئی سہارا نہ ملتا ہو پھر وہ شکایتیں اللہ کو لگایا کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے اللہ کے سامنے شکایت رکھتا ہوں، میں تمہارے سامنے کیا دکھ رکھوں، میری باتوں کو تم نے پاگل پن کہہ دیا، مجھے تم نے کہہ دیا یہ کھلی گمراہی پر ہے، میں تمہارے سامنے کیا دکھ رکھوں، میں تو اللہ کے سامنے دکھ رکھ رہا ہوں۔ جاؤ جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی لے کر آؤ، اور وہ تیسرا جو مصر میں رہ گیا ہے یہودا اس کو بھی لے کر آؤ۔ اب جو ہے یہ آس امید اتنا پختہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا نا جاؤ تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من رحمت اللہ، جاؤ من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جاؤ اللہ کے سہارے پر جاؤ، جا کر تلاش کر کے آؤ۔ اب یہ گئے تیسری مرتبہ جب داخل ہوئے مصر میں، اب یہ لٹے پٹے اندر سے ٹوٹے ہوئے اور حال سے بے حال، غربت چھائی ہوئی، تنگی دامان، اور کھانے کو پیسے نہیں ہیں، چند کھوٹے سکے لے کر بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک صدا لگائی، یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم پھر آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے بادشاہ مصر مسنا، ہمیں تکلیفوں نے بڑا اس وقت گھیر رکھا ہے، ہمارے اوپر تنگیاں آ گئی ہیں، ہم کیا بتائیں آپ کو، وآلنا الضر، ہمارے تو گھر والے بھی پریشانیوں میں ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم تو خاندان نبوت سے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، آج ہم وہ کھوٹے سکے چند بچے ہوئے لے کر آئے ہیں جو ہمارے پاس تھے، لیکن ہمیں امید ہے فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اے بادشاہ آپ تو ہم پر کرم کرنا، ہمارے چند کھوٹے سکوں کے عوض اس کے بدلے میں پورا ہمیں معاف کے دینا، اور اس کے بعد اوپر سے صدقہ بھی دے دینا، صدقہ و خیرات بھی کر دینا۔ اب جب انہوں نے دل سے یہ بات کی نا کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے اس حال میں اللہ کی طرف دیکھا، اے اللہ اب تو مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کر دوں، ظاہر کر دوں کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب انہوں نے کہا آج دیکھو وہ وقت ہے کہ جب ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، بھائی ہنس رہے تھے، یوسف علیہ السلام رو رہے تھے، او میرے بھائیوں، ایک کی طرف منہ کر کے دیکھ رہے تھے، میرے بھائیوں میرے اوپر رحم نہ کھاؤ، میرے ابو پر تو رحم کھاؤ، جب تم واپس جاؤ گے مجھے کنواں کے اندر ڈالنے کے بعد میں وہاں نہیں ہوں گا تو میرے بابا کا کیا حال ہوگا، وہ کیا روئیں گے، کیسے تڑپیں گے، کیسے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں مجھ پر بھی رحم کرو، بابا پر بھی رحم کرو۔ اس وقت یہ ہنس رہے تھے، یوسف علیہ السلام رو رہے تھے، اور آج دیکھو وقت بدلتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا، حال بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تنگیاں بھی ختم ہوتی ہیں، آسانیاں بھی کبھی ختم ہو کے تنگیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، زندگی امتحان لیتی ہے اور زمانہ امتحان لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے اجازت چاہی، تو اب انہوں نے جب کہا نا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ و خیرات بھی کر دینا، یعنی اپنی طرف سے
کرم نوازی بھی کرنا، یہ نہیں کہ پورا دے دیا بس چلے جاؤ، نہیں۔ اے بادشاہ وقت اس وقت اتنے مجبور ہیں، بڑے 10 دن کا سفر کنعان سے طے کر کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تیسرا چکر ہے، اور باپ کے پاس سے آج بنیامین بھی جدا ہے، ہمارا باپ بڑا دکھی ہے، اس وقت ہم بڑے دکھی ہیں۔ اے بادشاہ مصر ہمارے اوپر رحم کرنا، کرم کرنا، وتصدق علینا، ہمارے اوپر زیادہ مہربانی رکھنا، ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صدقے کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے، بلاؤں کو، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ کرنے والا مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں روز و شب کی یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ اپنی جیب سے راہ خدا میں خرچ کرنا یہ ایسے ہے جیسے ہم اللہ کو جمع کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا جو ہے خرچ کیا ہوا جمع کر رہے ہیں، قیامت والے دن ہمیں واپس لوٹائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دگنا کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ قیامت والے دن یہ نیکیاں بن جائیں گی، یہ ثواب بن جائے گا، یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت ہمارے اوپر صدقہ کرنا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام ان کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں پر اترے ہوئے آثار دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں کو غور سے پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام بڑی بادشاہ وقت جو ہے بڑا دلچسپی لے رہا ہے ہمارے اس معاملے میں، تو انہوں نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف غور سے دیکھ کر کہا کہ بتاؤ تو صحیح وہ جو واقعہ ہوا تھا، تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ اور تمہارا بھائی تھا یوسف، اور اس کا بھائی تھا ایک بنیامین، اس کا بھائی تھا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ما فعلتم، اللہ اکبر، بیوسف واقعی اذ انتم جاہلون، تم بے خبر تھے انجام سے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم نے بڑا ظلم کیا یوسف پر، اس کے بھائی پر، بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ تھا؟ جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے اس بادشاہ وقت کو کیسے پتہ چلا یوسف کا واقعہ، یہ کیوں پوچھ رہا ہے، تو انہوں نے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اے بادشاہ وقت ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا بچھڑا بھائی یوسف آپ ہی ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اجازت دے دی تھی بتانے کی، اس سے قبل اجازت نہیں تھی، 2 چکر لگا چکے تھے، تو اب کہنے لگے انا یوسف وہذا اخی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو اب میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب یہ بات ظاہر ہو گئی، کہنے لگے قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور اب کہنے لگے، سارے بھائی دربار میں موجود ہیں، 11 کے 11 بھائی بنیامین سمیت، کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، البتہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ہم ہی غلطی پر تھے، ہم نے بڑی غلطی کی ہے یوسف، ہم نے بڑی غلطی کی، ہم بڑی خطا پر تھے، اے یوسف اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تجھے مرتبہ بلند عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اب یہ نادم تھے، اب یہ انتظار میں تھے، ابھی یوسف اشارہ کرتا ہے گردنیں اڑ جائیں گی، ابھی اشارہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر لاگو ہوگی سزا، کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر معاملہ بنے گا، ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے تیوروں کو دیکھا، چہروں کو پڑھا، وقت کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو، تو فوراً آپ نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، جاؤ جاؤ تم صاف ہو، تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، تو کوئی ملامت نہیں میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ اکبر، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، اب بھائی سارے کے سارے ایک ایک کر کے گلے لگ رہے ہیں، مل رہے ہیں،
محل کے اندر اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جی کا کیا حال ہے، بابا جی کا کیا حال ہے، بڑا عرصہ ہو گیا دیکھا نہیں، خبر کوئی نہیں، معاملہ کیا ہے، کیسے گزرتی ہوگی ان کی، صبح شام میں کیا ہوتا ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابا جی کی تو آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، اے یوسف تیرا تذکرہ کرتے کرتے تذکر یوسف حتی تکون من الحالکین، اتنا آپ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ یوسف کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ابا جی آپ شاید فوت ہو جائیں گے یوسف کے غم میں۔ اے یوسف بھائی، ابا جی اس وقت بڑے غمگین ہیں، 40 سال کی جدائی بڑی جدائی ہوا کرتی ہے، 40 سال بعد تو نسلیں بھی جوان ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں بھائیوں دوستو، اتنی لمبی جدائی اللہ نے دی تھی، اللہ ہی جانے یہ ارادے کیا تھے، حکمتیں کیا تھیں، اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے سوا کون جان سکتا ہے۔ فرمایا کہ اچھا میرے بابا جی کا یہ حال ہے کہ ان کی آنکھیں بھی چلی گئی۔ اچھا جب تم نے کہانی گھڑی تھی نا کہ بکری کو ذبح کیا، اس کا خون میرے کرتے کو اتار کر اس پر لگایا، جھوٹا خون، اور کہا کہ باپ یعقوب کے سامنے جا کر کہنے لگے بھیڑیا لے گیا اور خون اس کو لگ گیا، تو وہ قمیض ہی ایک ذریعہ سبب بنی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے باپ کی آنکھیں چلی گئی، اس کو دیکھ کر غمگین ہوئے اور اس کی وجہ سے غموں کی دلدل میں پھنسے۔ جاؤ پھر میری قمیض لے جاؤ پھر سے۔ آج 40 سال کے بعد پھر قمیض جا رہی ہے۔ وہ ایک وقت تھا کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا، قمیض کرتے کو اتارا اور انہوں نے جھوٹا خون لگایا، بدمین کاذبین کہ جھوٹا خون لگا کر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ آج فرمایا کہ پھر میرا کرتا لے کر جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ میرے ابو جی کا کی حال ہے، کیا بتائیں؟ بھائی کہنے لگے ہم کیا بتائیں، آپ کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، وقت بڑا مشکل کے ساتھ گزر رہا ہے، صبح شام کے ایام بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، وہ بار بار یوسف میرے بھائی یوسف آپ کا نام لیتے ہیں، لہٰذا جلدی کیجئے، باپ کے ساتھ ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، جب تک اللہ نے اجازت نہیں دی۔ 2 دفعہ پہلے بھی بھائی آ چکے تھے لیکن تذکرہ نہیں کیا، بتایا نہیں کہ میں ہی یوسف ہوں، لیکن تیسری مرتبہ جب انہوں نے حال بیان کیے نا، مسنا وآلنا الضر ببضاعت مزجات، اے یوسف ہمارا کوئی حال نہیں، ہم تو غربت کے مارے ہوئے حالات کے تنگ گئے، ہمارے گھروں میں بھوک ہے، لیکن یہ بھی جان لیجیے ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام گزرے ہیں، ہمارے یعقوب علیہ السلام بابا جی بھی اللہ کے نبی ہیں، اے بادشاہ وقت ہمارے حال پر رحم کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارے معاملات سنے، میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ نے اپنا کرتا اتارا، وہ پیراہن اتار کے دیا اور فرمایا کہ جاؤ پھر میرے بابا جی کے پاس لے کر جاؤ، اگر ایسے حالات ہیں کہ آج آنکھیں بھی چلی گئی، سفید ہو گئی آنکھیں، رو رو کر نظر چلی گئی ہے، جاؤ جا کر یہ کرتا لے جاؤ نا، میرے بابا جی کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ قمیض لے کر جانے والا وہی یہودا ہے جس نے کہا تھا میں اب واپس نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین نہ چلا جائے، میں واپس ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا، یا تو اللہ مجھے ادھر ہی موت دے دے یا پھر باپ مجھے ابو جی کہہ دے کہ آ جا بیٹا تو واپس آ جا، میں نہیں جاؤں گا۔ آج پھر یہودا نے وہ قمیض پکڑی ہے، یہی وہ یہودا ہے جس نے وہ جھوٹی قمیض بھی پکڑی تھی نا، کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کے بعد جو قمیض اس نے پکڑی تھی، جھوٹا خون لگایا، آج قمیض بھی سچی ہے، آج معاملہ بھی سچا ہے، آج یہودا بھی سچا ہے، اور قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی لے کر جا رہا ہے۔ اپنے بھائیوں سے کہنے لگا میں نے تو صبر کیا تھا نا، میں مصر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آج میرا دل کر رہا ہے میں ہی ابا جی کو سب سے پہلے جا کر خوشخبری سناؤں۔ انہوں نے قمیض پکڑ لی ہے،
तेज घोड़े को पकड़ा जिसकी रफ्तार तेज है। मिस्र वाले देखने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वक्त के बादशाह हैं, अल्लाह के नबी हैं, इनके भाई भी अल्लाह ने इनको मिला दिए गए। अल्लाहु अकबर, कैसी खुशी का समा होगा। इन्होंने दौड़ लगा दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु, ए मेरे भाइयों ये कमीज ले जाओ, अला वजही अबी याती बसीरा, जाओ जाकर मेरे अब्बा जी की आंखों पर मल देना। जैसे ही तुम कमीज रखोगे अल्लाह उसको फिर से नजर अता फरमा देंगे, बिनाई अता फरमा देंगे। यहूदा ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। ये 10 दिन की मुसाफत है। किनान कहाँ है, मिस्र कहाँ है, शाम मिस्र की उस वक्त की 10 दिन की मुसाफत है। बाज ने 8 दिन की लिखी है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, दोस्तों, इधर क्या है, ये काफिला अब जाने लगा है। मार्फत हो चुकी है कि वक्त का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम है। भाइयों को पता चल चुका है। यहूदा कमीज को लेकर निकल रहा है। उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने किनान में घर के अंदर अपने पोतों को, पोतियों को, पड़पोतों को सबको इकट्ठा किया हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, और इकट्ठा करके फिर फरमाने लगे क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अब्बा जी कहने लगे, बाबा जी कहने लगे, ओ मेरे खानदान वालों आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जब सारे इकट्ठे हो गए, करीब आ गए ना, फरमाने लगे इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, ए खानदान वालों, अगर तुम मुझे गलत ना कहो, अगर तुम मुझे पागल ना कहो, अगर तुम मुझे दीवाना ना कहो, तो मैं यहाँ बैठकर मिस्र के अंदर जो है ना, मैं यहाँ बैठकर किनान के अंदर बैठकर मैं यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ। अभी तो मिस्र से काफिला निकलने लगा था, क्योंकि अब अल्लाह की मशीयत और इरादा था। अब याकूब को यूसुफ की खुशबू में आनी चाहिए। उस वक्त भी तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों, किनान के अंदर थे और किनान के कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जब तो बहुत करीब थे ना, लेकिन अल्लाह का ये इरादा नहीं था, मशीयत नहीं थी, उस वक्त कोई खुशबू नहीं थी आई। अल्लाहु अकबर, आज 10 दिन का इतना बड़ा सफर है। अल्लाहु अकबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबुएं यूसुफ की आ रही हैं, तो कहने लगे इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम मुझे भटका हुआ ना कहो, गलती पर ना कहो, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। सारे कहने लगे बताओ। कहने लगे इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, ऐ मेरे खानदान के लोगों, मुझे आज यूसुफ की खुशबुएं आ रही हैं। इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, मुझे यूसुफ की खुशबुएं आ रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कालू, कहने लगे तल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, आप तो पुरानी बातें लेकर बैठ गए। कहाँ यूसुफ 40 साल हो गए, मर गया होगा, फौत हो गया होगा। ये पोते पड़पोते का खानदान वाले कह रहे हैं, ऐ अब्बा जी क्या बातें कर रहे हो, पुरानी बातें कर रहे हो, आपने पुरानी बातें छेड़ दी हुई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, अब कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतना अरसा गुजर गया है, लिहाजा अब्बा जी इन बातों को करने की अब जरूरत कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी है, इधर क्या हुआ, 10 दिन के अंदर यहूदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर किनान पहुंचा गए। जब किनान आया ना, इस दौरान रोजाना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबुएं आती जा रही है, रोजाना पहले खुशबुएं आ रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक पोता बड़ा पोता खड़ा हो गया, एक किले पर खड़ा होकर देखने लगा, हो सकता है अब कोई आए, अब भाइयों में से कोई आए। अल्लाहु अकबर, दूर से कब्र-गुबार उड़ना शुरू हुई, दिखना शुरू हो गई है। जब देखा ना दूर से कब्र-गुबार उड़ रही है, दूर से कहने लगा अब्बा जी कोई कब्र-गुबार उड़ रही है, लगता है मिस्र से कोई लोग आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वक्त गुजर गया, करीब होता गया, देखा एक ही बंदा है घोड़े पर और बड़ी तेजी के साथ ढूंढता हुआ आ रहा है। इन्होंने देखा ये तो यहूदा है। अल्लाहु अकबर, ये करीब आए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के करीब आए। यही तो वो यहूदा है जो कमीज लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास सबसे पहले पहुंचे हैं। अल्लाहु अकबर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सलाम करके खड़े हो गए। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे बेटे यहूदा, बताओ क्या
جا رہی ہے، بتاؤ نا کیا معاملہ ہے؟ 10 دن سے میں یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پر یہودا طرف کر بول اٹھے، ابا جی میں یوسف علیہ السلام کو تو لا نہیں سکتا، لیکن یوسف نے اپنے ہاتھوں سے کرتا دیا ہے، یہ کرتا میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا۔ فرمایا کہ وہ خوشخبری لانے والا جب خوشخبری لے کر آیا اور آتے ہی اس نے سلام کر کے یعقوب علیہ السلام کے حوالے کرتا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو چھوا اور ٹچ کرنے کے بعد کہنے لگے، یہ کرتا تو بڑا قیمتی لگتا ہے، اس میں سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر یہودا کہنے لگا، ابا جی سن لیجیے، یوسف بھی مل گئے ہیں، یہ کرتا کی انہوں نے نشانی دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ کرتا نشانی میرے پاس موجود ہے۔ ابا جی یوسف نے کہا ہے میرے ابا جی کی آنکھوں پہ لگا دینا، آنکھوں پہ لگاؤں گا اللہ نظر عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ علی وجهه فارتد بصیرا۔ فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر کرتا لگایا، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر سے بینائی عطا فرما دی، دوبارہ سے اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، بہروں کو پھر سے سننے کی طاقت عطا فرما دے، اندھوں کو پھر سے دکھنا شروع ہو جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ معصوم صحیح ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج میرے عزیزو عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ پر یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ پوری کائنات کے اندر جو الگ تبدل کا موسم نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر قابض میرے اللہ کی ذات ہے، قدرت اللہ ہی رکھتے ہیں۔ یہ ہواؤں کا نظام، فضاؤں کا نظام، آندھی کا نظام ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں، سورج چاند ستارے اللہ کی نشانیاں، دن رات کا آنا جانا اللہ کی نشانیاں، یہ پھلوں کا آنا، پھلوں کا تازہ تازہ درختوں پر لگنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین سے سبزیاں نکل رہی ہیں، زمین سے پھل نکل رہے ہیں، زمین سے کدو نکل رہی ہے، فصل نکل رہی ہے، ہمارے کھانے پینے کا نظام اللہ رب العزت نے چلایا ہوا، سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب جب کہنے لگے نا فارتد بصیرا، اے ابا جی آپ آنکھوں پر لگائیں گے کرتے کو، اللہ کو نظر عطا فرما دیں گے، تو کرتا کو پر لگایا، اللہ نے پھر سے نظر عطا فرما دی ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی کے ساتھ کہنے لگے، قال الم اقل لکم، اے میرے خاندان کے لوگوں، کیا میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، کہا نہیں کرتا تھا مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں تمہیں کہا نہیں تھا، میں غلطی پر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر کہنے لگے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے مقام اور شان اور مرتبے کو جو میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں کیا پتا اللہ کون ہے۔ میں نے اللہ پر ڈورے ڈال دیے تھے، اللہ پر توکل کر لیا تھا، شکایت اللہ کو لگا دی تھی، اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اپنا غم بھی اللہ کو سنایا، شکایت بھی اللہ کو لگائی، رخ بھی اللہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ جو شان میں جانتا ہوں اللہ کی تم نہیں جانتے، اللہ کی عظمت سے جیسے میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہم سارے خاندان کے لوگ کہنے لگے، یا ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب کر لیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑے غلطیاں کی ہیں، ہم نے بہت آپ کو تکلیف دی ہے، ہم نے آپ کو بڑا ستایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی اللہ سے مانگتا ہوں، بلکہ ایک جملہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا سوف استغفر
السلام نے ادھر سے جب پیغام بھیج دیا تھا جاؤ اب چلے جاؤ، بنیامین کو بھی بھیج دیا، باقی بھائیوں کو بھی بھیج دیا، اے میرے بھائیوں چلے جاؤ، لیکن اب تم نے واپس سارے کے سارے مل کر میرے پاس آنا ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر، کنعان کی بستیوں کو خیر آباد کہہ دینا، کنعان کو چھوڑ دینا۔ اللہ نے یہاں پر ہمیں ٹھکانہ عطا فرما دیا، اس نے اپنی رحمت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، ابا جی یوسف علیہ السلام کو لے کر تو نہیں آ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی ہے میرے پاپا کو میرے پاس مصر میں لے کر آنا۔ اللہ اکبر، اللہ، اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہ 90-93 بندے، یہ 90-93 بندے اپنے جو ہیں یہ افراد خاندان نبوت جو ہیں یہ سارے کے سارے تیاری کر رہے ہیں، پوتے پڑپوتے بیٹیاں نواسیاں نواسے، اللہ اکبر، سارے کے سارے وہاں سے اللہ اکبر تیاری کر کے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ 10 دن کا سفر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں، باقی جو ہے بیٹے ہیں وہ بھی سوار ہو گئے۔ آہستہ آہستہ سفر کرتے 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 حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچنے والے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ہی پہرے داروں کو کھڑا کر دیا ہے کہ میرے پاپا کا قافلہ آنے والا ہے، مجھے پہلے سے بتا دینا کتنی دور رہ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آج پورے ملک کے اندر، ملک مصر کے اندر آوازیں لگ رہی ہیں کہ آج یوسف علیہ السلام اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اور پورے ملک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کو نافذ کر دیا ہوا ہے، لوگ کلمہ گو ہو گئے، اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ کل تک جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، کل تک جو شراب پینے والے تھے، کل تک جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے والے تھے، آج یہ وعدہ اللہ شریف کے سامنے جھکنے والے بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے عزیزوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں 4000 بندے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر سے باہر، شہر سے باہر آ رہے ہیں استقبال کے لیے، اپنے بابا کے استقبال کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ، جب باہر نکل رہے ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں بار بار کہ اب میرا یوسف مجھے نظر آئے، اب مجھے نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ، وقت گزر رہا ہے، کبھی کوئی پہرے دار مل جاتا ہے، کبھی کوئی مل جاتا ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں دیکھو شاید یہ میرا بیٹا یوسف ہو، تو بیٹے کہتے تھے ابا جی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ بیٹوں نے تو دیکھ لیا ہوا ہے، نظاروں کو لکا ہے، پھر کوئی ملتا ہے پھر کہتے تھے ابا جی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتے گزرتے قریب آ گئے، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر، ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے قریب ہوتے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ اکبر اب فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو تیز محسوس ہو رہی ہے، اب تو میں دیکھ سکتا ہوں ادھر کتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں اے یہودا یہ اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، شاید کے درمیان میں ملک کا بادشاہ ہے۔ اب یہودا کہنے لگا ابا جی اس کو بادشاہ نہ کہے، یہ ہمارا یوسف ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی یوسف ہے جو آپ سے جدا ہو گیا تھا، اسے آپ ملک کا بادشاہ نہ کہے، کہ آپ کا بیٹا یوسف ہے، اللہ کا نبی یوسف ہے، جس کے ساتھ ہم نے بڑی بے انصافی کی، جس کو ہم نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، آج شان و شوکت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ اسی لیے کوئی بھائیوں نے کہا تھا قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، کہنے لگے اللہ نے اے یوسف تجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا جو شان تجھے عطا فرمائی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، غلطی ہم ہی نے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، پورا ملک مصر یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے امڑ آیا کہ آج 40 سال کے بعد ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے ملے گا۔ اور ادھر سے کنعان سے آنے والے یہ نظارہ دیکھنے لگے کہ آج باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے 40 سال کے بعد ملاقات کرے گا۔ پوچھو نا اس بیٹے سے یا اس باپ سے جس کی اولاد گم ہو گئی ہو اور کئی سال گزر گئے ہوں، سال گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں پہ 10-20 سال نہیں 40 سال کا عرصہ گزرا، بوڑھے باپ نے کیسے دن گزارے ہوں گے، کیسے صبح شامیں کی ہوں گی، کس کے ساتھ بات کی ہوگی،
یعقوب علیہ السلام کی زندگی اللہ نے رکھی ہوئی تھی، ورنہ 40 سال کے عرصے میں جتنا کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، کرنے والا شاید کہ فوت ہو ہی جائے، دنیا سے چلا ہی جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب میرے دوستوں لکھا ہوا ہے آسمان کے فرشتے اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں، ہوائیں فضائیں ساتھیوں کا اس نظارے کو دیکھنے لگی ہیں کہ آج بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے ملنے والا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر تھوڑا قریب اپنے بیٹے یوسف پر پڑتی ہے نا، اب یقین سے یہودا سے کہنے لگے ہاں ہاں میرا بیٹا یہی ہے، کیونکہ چہرے پر نور نبوت چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگا ہاں ہاں میرا بیٹا یوسف تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سب کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اونٹنی سے اتر رہے ہیں، اترتے ہوئے جذبات میں ٹوٹے پڑے ہو چکے تھے، گر گئے۔ اللہ اکبر۔ گرے تو فوراً بیٹوں نے سنبھالا، سہارا دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے باپ پر پڑی ہے نا، بابا جی پر پڑی ہے نا، فوراً گھوڑے سے جلدی سے اترے، اترنے کے ساتھ جلدی کے ساتھ جذبات میں آئے، یہ بھی گرے، سمجھے، اٹھے، پھر دوڑ لگا دی ہے، اپنے ابو جی کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کی مشیت کی اس بیٹے کو ایک لمحے کے لیے جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ نے 40 سال جدا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یوسف علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں، اب بابا یعقوب کو دوڑ نہیں لگا سکتے، بیٹوں نے سنبھالا ہوا ہے دونوں طرف سے، جلدی جلدی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوسف یوسف کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب قریب آئے نا، قریب آ کر ایک دوسرے سے ملے گئے، ایسا منظر ہوگا اللہ کی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، خلق خدا بھی دیکھ رہی ہے کہ آج 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے کچھ باتیں کی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے غموں کو دور کرنے والے میرے بیٹے یوسف، یعنی آپ مل گئے، میرے غم دور ہو گئے، اے غموں کو دور کرنے والے میرے بیٹے یوسف، میرا آنا مبارک ہو، اللہ نے تجھے مجھ سے ملا دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جی چلے چلتے ہیں مصر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ سارا قافلہ پیچھے، یوسف علیہ السلام اپنے بابا جی کو لے کر مصر کے اندر داخل ہوئے، دربار میں آ گئے ہیں، کیا شان و شوکت ہوگی، دربار کے افسران دیکھ رہے ہیں، دربار کے اندر جتنے بیٹھنے والے سارے دیکھ رہے ہیں، آج کیا منظر ہے۔ یوسف علیہ السلام جس کو لوگوں نے غلام بنا کر مصر کی منڈیوں میں بیچ دیا تھا، وہ یوسف علیہ السلام جو زلیخا کے شکنجے میں آج سے اللہ نے دل کو بچا لیا تھا اور اسی کی پاداش میں قید میں ڈال دیا تھا، 12 سال قید کے اندر گزارنے کے بعد اللہ نے یہ ساری چیزوں سے آزمائش کے اندر گزارنے کے بعد آج اپنے مصر پر بڑا جمال کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے تو فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، قد احسن بھی، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں ابا جی کو لے کر آئے، والدہ بھی ساتھ ہے، یعنی خالہ جان ساتھ ہے، اخر کی والدہ کی فوت ہو گئی تھی، خالہ جان کی ساتھ ہے، ان کو بھی والدہ سے تشکیل دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔
یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سامنے بات کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ یا ابتی ھذا تعبیر، اے ابا جی یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جب میں بچپن میں آپ کو بتا رہا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے ایک چاند، ایک سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ جو 40 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، یا ابتی، اے ابا جی ھذا تعبیر رؤیایا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے من قبل جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے خواب کی تعبیر کروا دی، خواب پورا ہو گیا۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا دنیا والے اگر ذلیل کرنا چاہیں، اللہ جس کو عزت دینا چاہے وہ اس کو ذلیل کر نہیں سکتا۔ وقتی طور پر شاید حالات آ جائے، وقتی طور پر لگتا ہے کہ بندہ مارا گیا، وقتی طور پر لگتا ہے کہ اس کی عزت اچھالی گئی ہے، وقتی طور پر لگتا ہے کہ یہ بندہ کسی کام کر رہا، لیکن اس کی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اس کی تار اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے نام فرمایا کہ اللہ پھر ایسے ہی کر کے رکھتے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے دیکھو نا ثابت کر کے دکھایا ہے۔ وقد احسن بی، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے مجھے پریشان کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ نے مجھے پریشان کیا ہے۔ وقد احسن بی، یہ احسان میرے اللہ کا ہے۔ اذ اخرجنی من السجن، جب میں جیل میں تھا، جیل سے کس نے نکالا؟ اخرجنی، اللہ نے نکالا۔ کوئی میرے لیے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا 12 سال جیسے میں، کوئی مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آتا تھا، وکیل نہیں تھا، کوئی سفارش نہیں تھا، کوئی پیچھے سے ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ 12 سال جیل کے اندر رہا، جیل سے رہائی دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اخرجنی من السجن، جب قید سے نکالا، یوسف علیہ السلام کے اوپر کے ظلم ہوئے 3 قسم کے تھے۔ نمبر 1 باپ سے جدائی، کتنا بڑا ظلم تھا۔ نمبر 2 کنویں میں ڈالا گیا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ نمبر 3 غلام بنا کر بیچا گیا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ نمبر 4 قید میں ڈال دیے گئے، کتنا بڑا ظلم تھا۔ لیکن چونکہ وہ جو جدائی تھی وہ بھائیوں کی وجہ سے ہوئی، اس کے بعد چونکہ بھائیوں کو معلوم تھا، انہوں نے غلام بنا کر بیچا، یہ بھی ان کا عمل تھا۔ اس کے بعد وہ بے بس ہو گئے، ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھائی پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، مشیت کے لیے لکھا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے، جیل میں یوسف علیہ السلام کو بڑے تہمت لگ دیا، اس کی وجہ سے آتے گئے۔ اگر یوسف علیہ السلام سچے تھے، زلیخا جھوٹی تھی، لیکن اس کی پاداش میں پھر بھی 12 سال جیل میں رہے۔ آپ نے پچھلے ظلموں کا ذکر نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکال دیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، تم نے تو باپ سے جدا کر دیا تھا۔ یہ باتیں ساری چھوڑ کرنا صرف ایک ہی بات کا ذکر کیا، فرمایا اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا اللہ نے، چونکہ یہاں پر بھائیوں کا پیچھے گرا رہ جاتا ہے۔ اور فقد جاءکم من البدر، فقد جاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشیطان، فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ کام کنان کے لب و لب صحرا میں رہا کرتے تھے، کنان کی بستیوں میں، اللہ نے وہاں
باتیں چل رہی ہیں. رب قد آتیتنی، اللہ کا تم تذکرہ بار بار کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام بار بار اللہ کا نام لے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا، یہ بھی احسان کیا. اب اگلا احسان بتا رہے ہیں. فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے کہ یوسف کو کوئی ملک مصر میں جانتا نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کی تو گولیاں لگ رہی تھی غلامی میں، یوسف علیہ السلام کو قید میں چلے گئے تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اس نے مجھے اتنی بڑی بادشاہی عطا فرما دی ہے، اللہ کا احسان ہے. اور پھر ایک اور فرمایا وعلمتنی من تأویل الاحادیث. یہ جو میں خوابوں کی تعبیر لوگوں کو بتاتا ہوں، وقت کے بادشاہ کی خواب کی تعبیر کا علم میں نے ان کو بتایا. یہ بھی کوئی میرا کمال نہیں ہے. وعلمتنی، اللہ نے مجھے سکھایا، اللہ نے مجھے بتایا. وقت کا نبی ساری باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی سارے کمالات عطا فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے. اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، اے لوگوں جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو بنا دیا، اسی اللہ نے مجھ پر احسان فرما دیا. بغیر نمونے کے فاطر السماوات والارض. ایک فاطر کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس مٹیریل بھی نہیں، نقشہ بھی کوئی نہیں. مٹیریل نہیں تو کیسے کوئی بنا سکتا ہے بھائی؟ اینٹیں نہ ہو تو عمارت کیسے بن جائے گی؟ سیمنٹ بجری نہ ہو، سریا نہ ہو تو کیسے کھڑی کریں گے؟ کوئی مٹیریل نہیں اللہ کے پاس. اللہ نے بغیر مٹیریل کے سارا کچھ بنا دیا، زمین و آسمان بنا دیا. تو فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ ذات تو ایسی ہے جس نے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا فرما دیا. اے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا وکیل اور کارساز ہے دنیا و آخرت میں. اللہ تو ہی میرا سہارا تھا، مجھے تو نے ڈالنے والوں نے ڈال دیا، میرا سہارا تو بنا. اے اللہ بیچنے والوں نے بیچا، میرا سہارا تو بنا. اے اللہ خریدنے والوں نے خریدا، میرا سہارا تو بنا. اے اللہ جیل میں ڈالنے والوں نے ڈال دیا، میرا سہارا تو بنا. اے اللہ الزام لگانے والوں نے الزام لگایا، ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کے ذریعے گواہی تو نے دلوائی ہے. یہ تیرا مجھ پر احسان ہے. اے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. جب دنیا کے اندر ہے اللہ تیرے اتنے احسان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا تیرے احسان اور انعام کے بدولت قیامت میں اللہ نے اس سے نوازا جاؤں گا. اس لیے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو ہی میرا مددگار ساز ہے دنیا و آخرت میں. اور آخر میں خواہش ظاہر کی توفنی مسلمہ. اے اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو میں فرما بردار بن کر آپ کے پاس آؤں. ایک یہ خواہش ظاہر کی، اللہ سے دعا کی اللہ جب میں آخری وقت ہو تو میں مسلمان بن کر آپ کے پاس آؤں، مسلمان بن کر آپ کے پاس آؤں. لکھا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، سفید چاند کے آزار کمزور ہو گئے، دانت بھی کمزور، کچھ ٹوٹ بھی گئے. اللہ اکبر اللہ، 120 سال کی عمر ہو گئی ہے. اس وقت بھی اللہ سے کہنے لگے رب توفنی مسلمہ. اے اللہ سارے احسانات تو مجھے یاد ہیں، اللہ تو نے مجھے جوانی عطا فرمائی، حسن عطا فرمایا. آج بڑھاپا آ گیا، آج سفیدی چھا گئی، آج کمزوری آ گئی. اے اللہ مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا. توفنی مسلمہ. اے اللہ جب بھی میں تیرے پاس آؤں فرما بردار بن کر آؤں، تیرا فرما بردار بن کر آؤں، تیرا ماننے والا بن کر آؤں. توفنی مسلمہ وعلحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا. اللہ اکبر اللہ. فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے آپ کو اوپر وحی کی.
جب آپ سنا رہے مکے والوں کو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم بھی حیران پریشان ہیں، لکھا تو ان کی قرآن اور انجیل میں بھی ہے، لیکن اس تفصیل اور حقیقت کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں، اس تفصیل اور حقیقت کے ساتھ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہودیوں کے عالم بھی نہیں جانتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وهم یمکرون۔ اے میرے معبود، آپ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا اور آپ نے یہ علم جو ہے نا اللہ کا عطا کرنا علم اپنے والوں کو سنایا، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام یہ سارے کے سارے کنعان سے مصر کیسے پہنچے، تو یہ سارا واقعہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ معاملہ یوں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام اپنے سارے خاندان سمیت مصر کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، سارے قرآن کا خلاصہ فرمایا کہ سارے قرآن کا خلاصہ اللہ اکبر سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ایک نقطے کے اندر ہے، یعنی ایک نقطہ بتاتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے۔ سارا قرآن یہی کہتا ہے اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، عبادت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہ کرنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت ہوا اور جتنے کمالات کسی کے اندر اللہ نے دیے ہیں اللہ کے عطا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصہ سے معلوم ہوا کسی کو حسن عطا فرمایا اللہ نے عطا کیا ہے، کسی کو اللہ کو عزت نے طاقت عطا فرمائی ہے اللہ کی دین ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوست کو بڑی عقل سمجھ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی دکھوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، کیسے نکلے گا، وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف دھیان کرے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اس قصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور بہت سے سبق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں جو واقعات اللہ نے قرآن و حدیث میں قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ فرمائے۔